مفتی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، مجھے بتائیے گا یہ جو ابھی آپ نے یتیم بچوں کے حوالے سے جو پروجیکٹ کیا ہے، جو ویڈیوز ہمارے سامنے آئی ہیں، آپ یقین کریں کہ دل خوش بھی ہوا، آنکھوں میں آنسو بھی آئے، آپ کے لیے دعائیں بھی نکلی، بہت کچھ ہوا کہ آپ نے امت کے ایک بے سہارا طبقے کے لیے کتنا شاندار کام کیا۔ ظاہر ہے جس بچے کا والد ہے، جس کی والدہ ہے، وہ اپنے بچے کو ہاتھ سے پکڑ کے لے کر جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بچے کیا پسند ہے تمہیں، وہ اپنی مرضی کی شاپنگ کرتا ہے، جوتے خریدتا ہے، چشمہ خریدتا ہے، گھڑی خریدتا ہے، لیکن جس بچے کا باپ اس دنیا سے چلا گیا وہ بیچارہ تو مایوس ہو جاتا ہے کہ آج تو میرا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ آپ ان بچوں کے لیے سہارا بن کے، ان کے لیے ایک والد کا، ایک حقیقی والد کا کردار ادا کر کے آپ ان کو ہاتھ سے پکڑ کے ان کی مرضی کی شاپنگ کروا رہے ہیں، مجھے ذرا وہ جذبات تو بتائیں، یہ آئیڈیا کیسے دماغ میں آیا اور احساسات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور درس قرآن کا خصوصی شکریہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے ادارۃ الحرمین بحیثیت ایک کمیونٹی سینٹر کام کر رہا ہے، یعنی وہ صرف ایجوکیشن نہیں دے رہا، لیکن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سماجی ورک ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ کیونکہ اگر میں اپنی بات کروں تو میں خود ظاہر ایک یتیم گھرانے سے میرا تعلق ہے، اور ہم نے ایک بڑی محرومیاں دیکھی ہیں اور زندگی کا بڑا اتار چڑھاؤ، بڑے تلخ تجربات، تلخ لہجے، بہت ایک گراؤنڈ لیول سے ہم آگے یہاں تک اگر ہم کہیں کھڑے ہیں تو بڑے گراؤنڈ سے ہم بہت کچھ دیکھ آئے ہیں اور بڑی تند ہوائیں ہم نے سہی ہیں، اور آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر وہ کام کرنے چاہیے کہ جن محرومیوں سے میں گزرا ہوں کوئی اور نہ گزرے۔ اور ان محرومیوں میں خاص طور پر جیسے ہماری والدہ تھی وہ بیوہ تھی، تو ہم نے بیواؤں کے لیے ایک کام شروع کیا۔ پھر اسی طرح سے ہمارے جب والد صاحب دنیا سے چلے گئے تو اس طرح سے آمدن کے ذرائع نہیں تھے کہ جس طرح سے ایک خوشحال گھرانے میں ہوتے ہیں۔ اس کے لیے پھر ہم نے ایک اسکل سینٹر قائم کیا کہ جو بیوائیں ہیں جن کو ہم نہیں مستقل نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو ان کے لیے ایک اسکل سینٹر ہو۔ پھر اسی طرح سے مرد حضرات کے لیے پھر وہ آپ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، سستی روٹی، بہت ساری سسٹم ہمارے ایک پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے اندر میں یتیم بچوں کے لیے وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، جو میری سوچ کے اندر تھا، جو ہمارے ادارے کے مشاورت میں چیزیں آتی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ ملک پاکستان میں یتیم بچوں کی مختلف انداز سے عید کی ان کی تیاریاں کرائی جاتی ہیں۔ ان تیاریوں میں جو مجھے اوورال اس کو آپ اچھا کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ مستحسن چیز نہیں ہے، پسندیدہ نہیں اس کو کہہ سکتے آپ، کہ ایک یتیم بچے کے لیے آپ نے سوٹ لے لیا اور چپل لے لی اور لا کے اسے تھما دی۔ بہت اچھا آپ نے اچھا کام کیا، لیکن بہت اچھا کام نہیں کیا۔ نہ کرنے سے بہتر ہے۔ بہت اچھا کام یہ ہے کہ ایک یتیم بچہ ہے، اس کے اندر جو محرومیاں ہیں وہ عام بچے سے زیادہ ہے۔ اس کو ایک والد کی تلاش ہے کہ جو والد اس کو لے جائے، بازار لے جائے، وہ اپنی پسند سے چیز لے، کوئی تھوپے نہ اس کے سر پر کہ کوئی یتیم سمجھ کر لا کر دے دیے کہ بھئی یہ چپل لے لو، یہ کپڑے لے لو، تم نے پہننا بھی یہی ہے، بس جو ہے نمبر جیسا ہے تھوڑی بڑی۔ ہم نے دیکھا بہت سارے یتاموں کو چپلیں دی گئی تو اتنا پاؤں سے باہر آ رہی ہے، قمیض دے دی گئی تو وہ قمیض اتنی لمبی ہے وہ 4 سال تک چل رہی ہے، جو اپنے بچے کے لیے کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کچھ ایسا کام کریں کہ جو اصل اس سے مقصود ہے، جو اس کی غذا ہے، وہ غذا یہ ہے کہ یتیم بچہ خوش ہو کر جائے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ یہ بنیادی طور پر جو ہماری اتنی تھکاوٹ ہے اتنے عرصے کی، اور یہ جو 2 دن ہم نے گزارے ہیں، ان 2 دنوں کے اندر کسی بھی ایک یتیم بچے کے چہرے کی جو مسکراہٹ ہے نا، وہ ہماری 1 مہینے کی تھکان ختم کر دیتی۔ تو بنیادی طور پر یہ تھا کہ ہم نے ایک ایسا بازار قائم کرنا تھا۔ شروع میں ایسا ہوا جب ہم نے پہلا سال اس کام کا ہم نے شروع کیا تو اس میں اپنے قریبی جو مارکیٹ ہے اس میں بچوں کو لے گیا تھا مختلف۔ شروع میں 200 بچے تھے تو 200 بچوں کو ذرا سنبھالنا آسان بھی تھا، تو ان کو ہم مارکیٹ لے گئے، اور مارکیٹ کے اندر بھی ہماری دکاندار سے یہ ہمارا کمٹمنٹ ہوتی تھی کہ آپ نے کسی بچے کو ڈانٹنا نہیں، آپ کے منہ سے یہ جملہ نہیں نکلنا چاہیے کہ بیٹا جلدی کرو، آپ کے منہ سے یہ نہیں نکلنا چاہیے کہ یہ چین نہیں ہوگی، یہ بھی نہیں نکلنا چاہیے کہ اس کا ناپ موجود نہیں ہے، کیونکہ ہم پہلے سے جب ایک آپ کے پاس ہفتہ پہلے آ کر ورک کرتے ہیں، ساری چیز ہم طے کرتے ہیں، ہر چیز ڈیسائیڈ ہو جاتی۔ تو اس طرح جب ہم نے سٹارٹ لیا تو پھر بھی پہلا سال وہ اس میں لذت اور مزہ نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا۔ تو دوسرا سال پھر ہم نے طے کیا، یعنی گزشتہ سال ہم نے یہ طے کیا کہ کیوں نہ ہم وینڈرز کو ہائر کریں۔ ہم وینڈر ظاہر ہے جو دکاندار وہاں چپلیں لگا سکتا ہے تو وہ ہمارے پاس آگے بھی لگا سکتا ہے، ہم اس کو پیسے دیں گے، ایڈوانس دیں گے۔ تو پچھلے سال ہم نے جو 500 بچوں کو شاپنگ کروائی تو اس کے لیے ہم نے اپنے ادارے کے اندر ایک عارضی بازار قائم کیا، یعنی وہ 1-2 دن پہلے سے اس کی تیاریاں ہو جاتی ہیں، اور 1-2 دن پہلے اس کی تیاریاں ہوئیں، وہ باقاعدہ بازار قائم ہوا،
اور بالکل اسی طرح سے جس طرح سے مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں نا تو چپل ریک میں رکھی ہوتی ہے، کپڑے ڈمی پر لٹکے ہوتے ہیں، ہینگ ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح کیچر پونیاں ایک خاص اسٹینڈ پر مارکیٹ کا ہوتی ہیں، پورا ماحول کہ ایک اس پہ- محسوس یہ ہو کہ یہ بالکل۔ بچہ مارکیٹ میں آ کے اپنے لیے شاپنگ کر رہا ہے، ہاں چیزیں خرید بالکل، رہا ہے۔ تو اس کے اندر پھر ہمیں وہ فیل آئی جس کی ہم تلاش میں تھے۔ تو الحمدللہ اس سال بھی اللہ پاک نے کامیابی سے یہ دن گزارا، اور اس سال ہمارے پاس 1000 یتیم بچے تھے، جس میں 500 بچیاں اور 500 بچے، اور انہوں نے بڑے اچھے انداز سے یہ شاپنگ کی اور خریداری کی۔ www.darsequran.com